أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم میں زیادہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سکھائیں گے۔ سورۃ الطلاق میں ایک لفظ بہت مشکل ہے جو کہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں جب بھی اس لفظ کے اوپر آتے ہیں، تو آج دیکھ لیجئے کہ اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ اپنے بالکل دھیان سے دیکھنا ہے اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے، کیونکہ آج جتنے بھی الفاظ سکھائے جائیں گے ان میں بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورۃ الطلاق کو۔ اب سورۃ الطلاق میں دیکھ لیجئے یا ایھا النبی اذا طلق نہیں کرنا، طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة۔ اب سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 4 میں دیکھ لیجئے واللائی یئسن من المحیض۔ پہلے سپیلنگ کرتے ہیں واو زبر لام ول۔ اب یہاں پر الف خالی ہے، ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، جیسا کہ پیچھے ہم نے مشدد حرف کو 2 بار ادا کیا، پہلے پچھلے حرف کے ساتھ پھر اپنی حرکت کے ساتھ۔ واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر مد۔ اب یہاں پر کھڑی زبر بھی پڑھیں گے، مد بھی پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر، مد کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اس کو بھی ہم 6 الف کے برابر کھینچ کے لا پڑھیں گے، لام واللام۔ حمزہ زیر یا ای، پھر ہم نے ای نہیں کرنا، جا مدہ ہے تو ہم کریں گے ای، واللائی یئسن، یا زبر یا، حمزہ زیر سین اس، یئسن زبر نا، یئسن من المحیض من نسائکم۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، اب پھر ہم نے من نسائکم نہیں کیا، یہاں پر ہم نے میم کے ساتھ اس نون کو ملایا، کیونکہ ساکن کو چھوڑ کر ہم ہمیشہ مشدد حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، تو ہم غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن، فعد اور پھر دا، تشدید ہے 2 بار، فعدتہن ثلاثۃ اشہر۔ اب دیکھ لیجئے، ہم اشہر نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر لا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اس کو پڑھیں گے؟ اب پھر ایسا ہی لفظ آگے آ گیا، لیکن ہم نے اب اس کو ملا کر پڑھنا ہے را کے ساتھ، تو کس طرح سے کریں گے؟ اشہرن نہیں کریں گے، را کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، را کو واو میں ہم مدغم کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر تنوین ہے۔ اشہرن، را 2 زیر واو ریوں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے واو زبر لام ول، پھر الف کو نہیں پڑھنا، ایک واو ہم نے را کے ساتھ ملایا، اب اس واو کو اپنی حرکت کے ساتھ ملاتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ اگلا حرف مشدد ہے۔ اشہر ول، پھر لام کھڑی زبر مد لا، واللائی، یہاں پر بھی واللائی لم یحظ نہیں کرنا، واللائی لم یحظ، یہاں پر ہم نے قا ہے تو وقف کر دیا، تو ہم نے نون کو ساکن کر دیا، یحظن نہیں کریں گے، یحظن بھی نہیں کریں گے۔ یحظ، جب بھی 2 حرف اکٹھے ساکن ہوتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا وقف کرنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا حرف ہل جاتا ہے، لیکن ہم نے ہلانا نہیں،
بالکل ضاد کو ساکن رکھتے ہوئے نون کو بھی ساکن کرنا ہے، یحزن نہیں کرنا، یحزن بھی نہیں کرنا، یحز یحزن یحزن واللائی لم یحزن۔ اب ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ ہم اللہ کا لفظ جب بھی اوپر زبر آتی ہے تو ہم موٹا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے لفظ کے علاوہ کہیں بھی لام آئے گا اوپر زبر یا کھڑی زبر آئے گی تو ہم واللہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں جلالہ کے لام کے اوپر زبر ہوگی تو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ لام کے اوپر جب بھی زبر یا کھڑی زبر ہوگی تو ہم اس کو نارمل پڑھیں گے، واللہ نہیں کریں گے، واللائی لم یحضن۔ من هل أذل ولله العزة سورة التحریم کی آیت نمبر 3 میں دیکھیے، اثر النبی را دو بار، یا دو بار، نون دو بار، اثر النبی فلما نبأت عرف بعضه وأعرض۔ سورة التحریم آیت نمبر 3، عن بعض، عن نہیں، عن کو میم کے ساتھ ملائیں، عن بعض، نبأها، نب اور پھر با، نبأها من أنبأك، نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما۔ سورة التحریم آیت نمبر 5، قل لقكن خيرا منكن۔ سورة التحریم آیت نمبر 9، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات، ثج اور پھر جی، ثیبات وابکار۔ جہاں پر بھی کھڑی زبر آ رہی ہے ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 میں دیکھ لیجئے، مثلا للذین، مثا لام دو زبر لام، لل لام زیر لام لل، لل اور پھر لل اور پھر لا، مثلا للذین آمنوا امرأۃ، میم زبر میں نون پیش میم نم، واو الف الف نہیں پڑھنا، آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی، رب اور پھر بب، رب بب الف نہیں پڑھنا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون۔ سورۃ التحریم اور پارہ نمبر 28 کی لاسٹ آیت کو دیکھ لیجئے،
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا نہیں کرنا، میم سے رو، مر روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ الحمدللہ پارہ نمبر 28 میں زیادہ مشکل الفاظ کو سکھا دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن میں اپنی ہونے والی غلطیوں کو ٹھیک کر سکیں۔ جزاکم اللہ۔ کل انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 29 کے مشکل الفاظ کو پڑھنا سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔